نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 144 144 پہ پہنچے ہوئے، تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره إن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ اس کا ترجمہ ہے، ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اب ہم آپ کو اس قبلے کی جانب متوجہ کریں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں۔ آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں اور آپ جہاں کہیں ہوں اپنا منہ اسی طرف پھیرا کریں۔ اہل کتاب کو اس بات کے اللہ کی طرف سے برحق ہونے کا قطعی علم ہے، اور اللہ تعالیٰ ان اعمال سے غافل نہیں جو یہ کرتے ہیں۔ اب پیچھے سے جو کہ کافی تعلق ہے، یہ پچھلی ہمیں پورا سبق نہیں کیا تھا، تو میں تھوڑا سا ریویژن کرتی ہوں کہ ہم نے سیکنڈ پارہ شروع کیا تو یہاں سے یہ قبلے کی تبدیلی کے احکامات شروع ہوئے۔ تو اس کی تاریخ کیا تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو مسلمان کس ڈائریکشن میں نماز پڑھتے تھے؟ بیت المقدس کی طرف۔ تو بیت المقدس اصل میں اس طرف اہل کتاب کا بھی قبلہ تھا، یہود اور نصارہ کا بھی بیت المقدس ہی کی طرف قبلہ تھا، مگر ان کی ڈائریکشن میں فرق تھا۔ تو صخرہ کے مغرب کی طرف جو تھے وہ یہودیوں کا ڈائریکشن تھی اور مشرق کی طرف عیسائیوں کی ڈائریکشن۔ لیکن بہرحال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے مدینہ تو 17-18 مہینے تک آپ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ ہم کو بھی بیت المقدس کی طرف قبلہ کرنا ہے۔ اچھا، بیت المقدس جو تھا، مدینہ سے اگر بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے نماز کے لیے تو خانہ کعبہ پیچھے رہ جاتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو ایک طرف مکہ یعنی کہ خانہ کعبہ تھا اور دوسری طرف کیا تھا؟ بیت المقدس۔ تو اب بیت المقدس کی طرف اگر منہ کر کے مسلمان نماز پڑھتے تھے تو ان کی پیٹھ کس طرف جا رہی تھی؟ خانہ کعبہ کی طرف، ٹھیک ہے؟ کا قبلہ کیوں اتنا اہم ہے؟ یعنی اس طرف منہ کر رہے ہیں تو اس میں کیا بہت بڑی بات ہے، اور اس طرف منہ کر رہے ہیں تو کیا بڑی بات ہے؟ اصل میں قبلہ ایک کسی مذہب کی پہچان ہوتی ہے، اس کا مقصد، اس کی ڈائریکشن کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی رضا سے کر رہے ہیں، اور اللہ نے جو ڈائریکشن ان کو دیے اس میں سارے کے سارے اسی ڈائریکشن میں مڑ رہے ہیں۔ یعنی کہ ایک یونیٹی بھی اس میں ہوتی ہے کہ تمام مسلمانوں کی پہچان کیا ہے کہ وہ ایک قبلے کی طرف منہ کر رہے ہیں۔ تو قبلہ جو ہے وہ ایک مقصد کو شو کرتا ہے کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں، اور اللہ کی یاد کا ذریعہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قبلہ دیا ہے، یہ ڈائریکشن دی ہے جس کو ہم فالو کر رہے ہیں، اسی کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف کا حکم دیا تو یہودی چونکہ پہلے سے اہل کتاب تھے، ان کا اپنا بھی ان کو سمجھ تھی کہ اللہ تعالیٰ ایک قبلہ دیتا ہے، ایک ڈائریکشن ہوتی ہے۔ تو ان کو جب یہ پتا چلا کہ مسلمان ہماری ڈائریکشن میں پڑھ رہے نماز، تو ان کے لیے کچھ باتیں تھی۔ ایک تو ان کے علماء کو پہلے سے پتا تھا ان کی کتابوں کے ذریعے کہ آخری نبی کا قبلہ کہاں ہوگا؟ مکہ کی طرف ہوگا، خانہ کعبہ کی طرف ہوگا۔
تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے بجائے بیت المقدس کی طرف ڈائریکشن کی تو ان کو ایک دل میں شک سا تھا کہ چلو یہ رسول جو ہے یہ سچے رسول نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ آخری نبی نہیں ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے. حالانکہ ان کو ساری سائنس تو پتا تھی، مگر ایک ان کے دل میں کمفرٹ تھی کہ ہم جو ہے کوئی اتنی بڑی نافرمانی نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ سائن تو ہم پر واضح نہیں ہوئی ہے، یہ ثبوت تو ہمیں نہیں ملا ہے ابھی تک کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ اس نبی کا قبلہ ہے. اگر یہ پتہ چل جاتا تو پھر ہمیں کہیں سے بھی شک کی گنجائش نہیں رہتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی ساری نشانیاں تو ان کو پتہ چل گئی کہ یہ تو وہی نبی ہے. مگر یہاں ایک معاملے میں ان کے دل کو تھوڑی سی خوشی تھی کہ ہم کو اتنی بڑی نافرمانی نہیں کرے، ہمارے پاس ایک عذر ہے کہ ہم کو تو بتایا گیا تھا کہ اس نبی کا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہوگا اور یہ بیت المقدس کی طرف. اوکے ماشاءاللہ، بیت المقدس کی طرف یہ نبی تھے، اس لیے ہم نے اس کی بات نہیں مانی. تو یہ ان کو ایک طرح سے دل کو تھوڑا سا اطمینان تھا کہ ہم جو ہے وہ گناہ، ہم اللہ کی سزا سے بچ جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ کانسیپٹ سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو کہ کیوں ان کو یہ تھا کہ چونکہ ہم کو یہ آخری نشانی جو ہمارے پاس تھی کہ اس نبی کا قبلہ جو ہوگا وہ مکہ ہوگا، خانہ کعبہ ہوگا، تو وہ نشانی پوری نہیں ہوئی تو ہم اللہ تعالی ہمیں اگر سزا دے گا کہ ہم نے کیوں اس نبی کی بات نہیں مانی، تو ہمارے پاس ایک بہانہ ہے کہ کیونکہ اس نبی کا تو قبلہ وہ نہیں تھا جو ہم کو ہماری کتابوں میں بتایا گیا تھا کہ اس کا قبلہ یہ ہوگا. تو اب جب قبلے کی تبدیلی یہودیوں پر ایک بہت بڑا بوجھ بن گئی، کیوں کہ ان کو اب کوئی گنجائش نہیں رہی، ان کو سمجھ آ گئی اب 100% ساری نشانیاں پوری ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. مگر چونکہ ان کے دل میں ضد تھی، ان کو بات تو نہیں ماننی تھی، تو انہوں نے اب ان کے دل میں یہ اطمینان نہیں رہا کہ ہم کوئی اللہ کے سامنے عذر پیش کر سکیں گے. کیونکہ دیکھیے انسان آپ خود ہم لوگ بعض اوقات ہمارا ضمیر ہم کو کسی بات پہ ملامت کرتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، ہمیں دل میں خوف بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، پھر ہمیں کوئی ایسا بہانہ سمجھ میں آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم تھوڑی سی خود کو تسلی دے دیتے ہیں کہ نہیں چونکہ میرے پاس یہ عذر ہے اس لیے میں یہ کر رہی ہوں، تو مجھے اللہ تعالیٰ سے کے پاس بتانے کے لیے عذر ہے کہ میں نے یہ کام کیوں کیا یا کیوں نہیں کیا. تو یہ ایک طرح سے انسان اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے اپنے ضمیر کو تھپکنے کے لیے. تو یہ تسلی جو آخری تسلی تھی ان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ چونکہ مدینہ نہیں تھا، مکہ نہیں تھا، اور ہم کو جو کہ ہماری کتابوں میں یہ بتایا گیا تھا، اس وجہ سے ہم نے اس نبی کو نہیں مانا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ بات کلیئر ہوئی آپ لوگوں کو، یہ بیک گراؤنڈ میں بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو شریعت دی، اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، اور مسلمانوں کو ایک یونٹی کی ڈائریکشن دی کہ اب تمہارا یہ مقصد ہے، تمہاری یہ ڈائریکشن ہے، یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں. دیکھیں ہم لوگ تو اس طرح کبھی سوچتے بھی نہیں ہے اتنا گہرا کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیے تو یہ بہت بڑی ہم پر انعام ہے، ہمیں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بنایا، یہ بہت بڑا ہم پر انعام ہے. ہم کبھی یہ نہیں سوچتے اللہ نے ہمیں قبلہ دیا تو یہ بہت بڑا احسان ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ان چیزوں کو یہ جب دیا تو اس کو اپنی نعمت تمام کرنے کا بتایا کہ میں نے اپنی نعمت تمام کی ہے. دوسری بات یہاں پر آج کی آیات کا جو ہے معاملہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایون دو آپ خانہ کعبہ کی طرف منہ نہیں کرتے تھے 17-18 مہینے تک مدینہ میں، لیکن آپ کے دل میں شدید خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ جلدی سے یہ حکم دے دے ہم کو کہ ہمارا قبلہ اب ڈکلیئر ہو جائے کہ کعبہ ہمارا قبلہ ہے. کیونکہ اس سے یہ ایک سگنیفیکنس تھی کہ اب امت مسلمہ جو ہے وہ وہی اب جو ہے اللہ کی جو چنی ہوئی امت ہے، تمام اختیارات جو تمام ذمہ داریاں جو اہم جو پوزیشن ہے وہ اب جو ہے وہ صرف مسلمانوں کی ہے. اللہ تعالیٰ کا جو مشن اللہ کے دین کا مشن لے کر آگے بڑھنے کا جو
جو اعجاز ہے وہ اب مسلمانوں ہی کا ہے. تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت شدید خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا اور فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد تحقیق یقیناً. قد جو ہے وہ تحقیق کے یعنی زور دینے بات میں زور دینے کے لیے آتا ہے. تو تحقیق نرا نون کا کیا مطلب ہوگا؟ نرا یہ فعل مضارع ہے. تو نرا نون سے جب نون سے فعل مضارع شروع ہوتا ہے تو ہاں ماشاء اللہ ہم را حمزہ یا تھا را دیکھنا. تو قد نرا تحقیق ہم دیکھتے ہیں تحقیق ہم نے دیکھا. تقلبا قاف لام با قلبا جو ہوتا ہے اس سے ہمارا دل بھی اسی سے قلب دل کو کہتے ہیں عربی میں. اور قلبا سے مطلب ہوتا ہے پھر جانا اور الٹ پلٹ ہو جانا یا بار بار کسی چیز کا پلٹنا. ٹھیک ہے, اسی لیے دل کو قلب کیوں کہتے ہیں کہ دل ہمارا ایک جگہ پر کبھی نہیں ٹکتا, دل الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے ہمارا. تو قد نرا تحقیق ہم دیکھتے تھے تقلبا بار بار پھرنا. تو چہرے کو بار بار پلٹ کر آسمان کی طرف جانا, یہ مطلب ہے کہ ہم دیکھتے تھے پھرنا. وجہ کا وجہ لفظ وجہ واو جیم ہا سے اس کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ کسی چیز کا وہ حصہ جو پہلے نظر آئے, جو زیادہ نمایاں نظر آئے. انسان کا چہرہ انسان کے جسم پر اس کی ایک طرح سے پہچان ہوتی ہے. انسان کی سب سے پہلے ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو ہماری اس کے چہرے میں کوئی کسی کی طرف توجہ کرتے ہیں تو اس کے چہرے کی طرف توجہ ہوتی ہے ہماری. تو اسی لیے چہرے کو وجہ کہتے ہیں. تو متوجہ ہونا بار بار آپ کے چہرے کا پلٹنا کا ضمیر ہے یہاں پر. یہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تیرا. ٹھیک ہے, تیرا. قد نرا تقلب وجہک تیرے چہرے کا بار بار پلٹنا ہم نے دیکھا. فی السماء آسمان کی طرف. انسان آسمان کی طرف کب دیکھتا ہے؟ جب اللہ سے کوئی امید اور دعا کر رہا ہوتا ہے اور انتظار کر رہا ہوتا ہے تو آسمان کی طرف دیکھتا ہے. تو آسمان کی طرف بار بار تیرے چہرے کا پلٹنا ہم نے دیکھا, یعنی کہ اس سے ظاہر ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو تم دعائیں کر رہے ہو, جو تمہارے دل کی خواہش ہے کہ قبلہ جو ہے وہ کعبہ کو بنا دیا جائے, وہ ہم سمجھ رہے, ہم نے دیکھ لیا. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ کہ کتنے الفاظ ہو سکتے ہیں, کوئی بتا سکے گا؟ نُوَلِّيَنَّكَ تو کتنے؟ 4 ماشاءاللہ. فا کا مطلب پس, لا کا مطلب البتہ ضرور, یعنی کہ یہ تاکید کے لیے آتا ہے کہ ضرور ایسا ہوگا. نولی کا مطلب ہوتا ہے ہم پھیر دیں گے. اور جب فعل مضارع کے آخر میں نون جو ہوتا ہے اس کے اوپر تشدید آتی ہے تو تشدید والا نون آتا ہے تو وہ ضرور کے معنی میں ہوتا ہے, ضرور بضرور. اور کا ضمیر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, کا تجھے تیرا. تو البتہ ہم ضرور بضرور پھیر دیں گے آپ کے لیے. ٹھیک ہے, اور آپ کو. تو قبلتن قبلے کی طرف. ترضا تو راضی ہو جائے, ہاں جس سے. راضی ہو جانا, اردو میں بھی کہتے ہیں نا راضی ہو جانا. تو ترضا تو راضی ہو جائے. راضی ہونا کیا ہوتا ہے؟ انسان کب راضی ہوتا ہے؟ جب کسی چیز کے ساتھ عملی اور دلی طور پر اس کے مرضی کے مطابق کوئی چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کوئی کام کوئی چیز جب اس کے دل کے مطابق ہوتی ہے, دل کی خواہش کے مطابق ہوتی ہے تو انسان اس سے راضی ہو جاتا ہے. تو جس بات سے تو راضی, تیرا دل راضی ہو جائے گا, جس بات سے تو
ہم اس قبلے کی طرف تجھے پھیر دیں گے جس قبلے سے تو راضی ہو جائے گا. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک طرح سے اللہ کے پیار کا بھی اس میں وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو جیسے ایک خوشخبری بتا رہے ہیں کہ جو آپ کی دعا ہے وہ ہم نے پوری کر لی، ہم آپ کو پھیر دیں گے. یہ آیت پہلے کی ہے قبلے کے پھرنے سے، ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فوراً حکم دے دیا فولی، پس پھیر لو، وجہ کا، اپنے چہرے کو، شطرا، شطرا ہوتا ہے کسی سمت، کسی چیز کا حصہ یا سمت، جیسے ڈائریکشن، ٹھیک ہے. تو اپنے چہرے کو ڈائریکشن میں پھیر لو. کون سی ڈائریکشن میں؟ المسجد الحرام. اور مسجد حرام کون سی مسجد ہے؟ جو کہ کہاں پر ہے مسجد حرام؟ مکہ میں ہے. تو مسجد مکہ کی طرف پھیر لو، مسجد حرام کی طرف پھیر لو، یعنی کہ جو ہمارا کعبہ ہے اس کی طرف تم اب منہ پھیر لو. اب فائنلی حکم آیا. اس سے پہلے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا تھا کہ لوگوں کے ذہنوں کو تیار کیا گیا تھا کہ جب ان قریب کہیں گے لوگ کہ ان لوگوں کو، مسلمانوں کو کس چیز نے پھیر دیا ان کے قبلے سے، تو سیقول السفاہ ما ولاہم عن قبلتہم. پھر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو، مسلمانوں کو ذہنی طور پر تیار کیا کہ جب یہ قبلہ چینج ہونے والا ہے اور جب ہوگا تو لوگ اس طرح سے اعتراضات کریں گے اور تم سے سوال کریں گے تو تم کو کیسے رویہ کرنا ہے. اور اب فائنلی جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم نے وہ قبلہ کی طرف اب تم منہ کر لو، ٹھیک ہے. تو فولی تو پھیر لو، وجہ کا مسجد الحرام. اور الحرام، مسجد حرام کو حرام کیوں کہتے ہیں؟ حرامہ سے مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو روک دینا، شدت کے ساتھ منع کرنا. تو مسجد حرام کو اس لیے حرام کہا گیا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں چیزوں اور کاموں سے روک دیا گیا ہے، کچھ ایسے کاموں سے منع کر دیا گیا ہے شدت کے ساتھ کہ یہ جگہ محترم ہے، یہاں پر تم یہ کام نہیں کر سکتے، جیسے جنگ کرنا، قتال کرنا اور بہت سے جو خانہ کعبہ کے احترام کی چیزیں ہیں تو ان سے روکا گیا ہے. اس وجہ سے اس کو حرام کہتے ہیں، مسجد حرام کہتے ہیں، کیونکہ وہاں پر اس کی حرمت ہے، وہاں پر کچھ کاموں اور کچھ چیزوں سے سختی سے منع کر دیا گیا ہے کہ یہ کام نہیں ہو سکتے یہاں پر. تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اب پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اب مسلمانوں سے، وحیثو، اور جہاں کہیں، ماں ہو، تم، فولو، اب یہ جمع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے. فولے واحد تھا، فولو واو آ گیا اس میں، یہ جمع کا صیغہ ہے. تم سب پھیر لو، وجوہکم، وجہ واحد تھا اور وجوہ جمع ہے، وجوہکم، اپنے چہروں کو، شطرہ، شطرہ ڈائریکشن، ہو ضمیر کس طرف جائے گی؟ ہو ضمیر کس طرف جائے گی؟ اس کی ڈائریکشن میں پھیر لو. تو کس کی ڈائریکشن میں؟ مسجد حرام کی ڈائریکشن میں. تو تم سب اپنا چہرہ پھیر لو. تو یہاں پر مسلمانوں کو بھی حکم دے دیا گیا کہ اب وہی تمہارا قبلہ ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ، اوتوا الکتاب، کتاب دیے گئے تھے، لَيَعْلَمُونَ، البتہ وہ جانتے ہیں، انہو، بے شک وہ، یعنی کہ یہ جو قبلے کی ڈائریکشن، جو قبلہ مسلمانوں کا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے، یہ چیز الحق و حق ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اہل کتاب کے بارے میں بھی ہمیں حقیقت بتا رہے ہیں کہ اہل کتاب ایون دو تم سے اعتراضات تو کر رہے ہیں مگر ان کو معلوم ہے کہ یہی حق ہے. ان کو پتا تھا کہ یہ چیز ثابت ہے. ان کی حق اس چیز کو کہتے ہیں جو کہ دلائل سے ثابت ہو. تو ان کے کتابوں میں، ان کی جو کتاب کو یہ فالو کرتے ہیں اس میں وہ دلائل موجود ہیں
کہ قبلے کی تبدیلی ہوگی، تو وہ لوگ تو جانتے ہیں کہ یہ حق ہے، اللہ ہی کی طرف سے ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، وما اور نہیں ہے، اللہ بغافل، غافل کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں انسان غافل جو ہے وہ یا تو اس کو کوئی چیز اس سے پوشیدہ ہوتی ہے، اس کو علم نہیں ہوتا تو وہ اس سے غافل ہوتا ہے، یا پھر وہ اس نے اس کو اہمیت نہیں دی ہوتی ہے، لاپرواہی میں انسان غفلت کرتا ہے، یعنی اس چیز کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے نہ تو اللہ تعالیٰ کو علم کی کمی ہے، اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے، تو اللہ تعالیٰ بھول بھی نہیں گیا، اور اللہ تعالیٰ لاپرواہی بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اما اس سے جو یعملون، جو عمل وہ کر رہے ہیں، جو یعملون سے بنی اسرائیل مطلب اہل کتاب، مطلب ہے کہ یہ اہل کتاب جو دنگا فساد کر رہے ہیں، قبلے کی تبدیلی پر لوگوں کو اکسا رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کوئی بات ہوئی، اس طرف ایک طرف منہ کیا کل اور آج اس طرف منہ کر لیا، اور یہ کیسا دین ہے، اور یہ وہ، اس طرح سے جو شکوک شبہات پیدا کر رہے ہیں اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی رسالت پر عیب نکال رہے ہیں، تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے غافل نہیں ہے۔ تو اس آیت کا پورا کیا مطلب ہوا کہ پہلی بات اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کی خواہش کو ہم جانتے ہیں، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی، مگر پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا کہ یہی حق تھا اللہ کی طرف سے، انہ الحق کو، یعنی کہ یہ قبلے کا پھیرنا اللہ کا بھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بھی یہی رضا تھی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تو تھی، مگر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بھی یہی تھا کہ یہی قبلہ ہوگا مسلمانوں کا۔ دوسرا ہمیں یہ پتہ چلا کہ مسلمانوں کو نہ صرف خانہ حرم شریف میں بلکہ حیث ما کنتم، جہاں کہیں ہو تم دنیا میں، جہاں بھی ہو تمہارا قبلہ اسی ڈائریکشن میں ہوگا، تو چاہے تم دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو تو اسی کی طرف تم کو منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ اور پھر دوسرا یہ کہ ہمیں یہ بھی پتہ چلا اس آیت سے کہ اہل کتاب جو تھے وہ جانتے تھے، مگر ان کے جو اعتراضات تھے وہ ضد اور حسد کی وجہ سے تھے، اس وجہ سے ان کے جس کے دل میں دیکھے حسد ہے اس کو ہم کنونس کر ہی نہیں سکتے۔ ایک تو یہ ہوتا کہ ان کو واقعی میں شک ہوتا تو ان کو بات سمجھا کر اور ان کے شک کو دور کیا جاتا، لیکن شک تو نہیں تھا ان کے دل میں، ان کو تو یقین ہو گیا تھا، تو اب پھر ہم اس کا کیا کریں کہ انسان صرف ضد کی وجہ سے کچھ کرتا ہے تو پھر اس کو ہم سمجھانے کی کوشش نہیں کرتے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ مان نہیں رہا کیونکہ اس کو ماننا ہی نہیں ہے، تو پھر ہم اس کی پرواہ نہ کریں۔ تو بہرحال وَلَئِن، اور البتہ اگر، اب اللہ تعالیٰ مزید بتا رہے ہیں کہ یہ جو اہل کتاب ہے ان کو اگر آپ کہیں کہ ان کو کچھ دلائل سے سمجھا لیں تو بھی بات نہیں بنے گی، وَلَئِن، اور البتہ اگر، آتیتا، آپ دے ان کو، الذین، ان لوگوں کو، اوتو، جو دیے گئے ہیں، الکتاب، کتاب، بکلی، ہر آیتن، ہر نشانی، آیت، لفظ آیت جو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز جس کے ذریعے کسی چھپی ہوئی چیز کی پہچان ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کائنات کی ہر چیز ہمیں خالق کا پتہ بتاتی ہے، جیسے ہم پھولوں کو دیکھتے ہیں، ہم پہاڑوں کو دیکھتے ہیں، ہم دریا کو دیکھتے ہیں، ہم دنیا کی ہر چیز کو دیکھتے ہیں، آسمان کو، سورج کو، چاند کو، انسان کو، تو یہ ساری کیا ہے، یہ ایک خالق کی نشانی بتاتی ہے کہ یہ سب چیزیں خالق نے بنائی ہے، گویا ایک خالق ہے، ایک اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم کوئی بھی نشانی ایسی لے آؤ اور تم سمجھو کہ یہ نشانی دیکھ کر اہل کتاب مان لیں گے کہ ہاں یہ واقعی میں سچا دین ہے اور یہ اللہ ہی کا حکم ہے،
اور ہم صرف اللہ ہی کے حکم کو فالو کر رہے ہیں، تو یہ ما تبعو، تب بھی نہیں، تبعو وہ پیروی کریں گے قبلتا کا، آپ کے قبلے کی، وہ جو ہے وہ اسلام نہیں لائیں گے۔ اگر تم ان سے چاہے کوئی بھی نشانی بتا دو کہ دیکھو یہ اللہ کا سچا دین ہے، اور اسی طرف اب امت مسلمہ میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو اس طرف پھیرنا ہے، بیکوز اللہ ہی نے کا حکم ہے یہ، تو یہ نہیں مانیں گے۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ کیوں ان کو تو ماننا ہی نہیں ہے، ان کو انہوں نے اپنا مائنڈ میک اپ کر لیا ہے وہ حسد اور ضد کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے۔ تو اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما، اور نہیں، انتا آپ، بتابعین پیروی کرنے والے، قبلتہم، تو آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔ آپ کیوں نہیں کریں گے ان کے قبلے کی؟ کیونکہ آپ کو تو اللہ نے وحی کے ذریعے حکم دے دیا ہے کہ آپ کو کس ڈائریکشن میں جانا ہے، تو اب آپ کیوں کسی اور ڈائریکشن میں جائیں گے جبکہ اللہ نے آپ کو حکم دے دیا ہے۔ پھر وما بعضکم بعضہم، اور نہیں ہے بعض ان میں سے، بعضہم سے مطلب یہاں پر اہل کتاب ہیں، تو اہل کتاب میں سے بعض نہیں ہے بتابعین پیروی کرنے والے، قبلتا قبلے کی، بعض کے، تو یعنی یہاں پر یہود اور نصارہ مطلب ہے کہ اہل کتاب تو دونوں تھے، لیکن ایون یہ دونوں خود کو اہل کتاب سمجھتے ہیں، مگر یہ بھی ایک دوسرے سے قبلے میں اپنے آپ کو الگ الگ بنا لیا ہے، اور یہ ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے ہیں، وہ دونوں بھی اپنے اپنے اس پہ اڑے ہوئے ہیں، اپنی اپنا قبلہ بنا لیا ہے، اپنی اپنی ڈائریکشن بنا لی ہے، اور جب وہ اپنی اپنی ڈائریکشن پر ہے تو اور ایک دوسرے کی بھی نہیں مان رہے ہیں، تو پھر وہ مسلمانوں کے قبلے کی طرف کیوں آئیں گے؟ وَلَئِن، اور البتہ اگر، اتبعتا، اگر آپ نے پیروی کی، اہواءہم، اہوا کہتے ہیں خواہشات کو، ہوا مینس خواہش، اہوا اس کی جمع ہے، اگر ان کی خواہش کی پیروی کی، وہ جو چاہتے ہیں، اہل کتاب جو چاہتے ہیں وہ آپ نے کر لیا، یعنی اہل کتاب کیا چاہ رہے تھے کہ مسلمان وہی بیت المقدسی کی طرف منہ کرے اور اللہ کا فرمان کو نہ مانے، تو اگر آپ ایسا کریں گے، ہم ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے، من بعد، اس کے بعد، ما جاءکا، جو آ گیا آپ کے پاس، من العلم، علم میں سے، یعنی وہی کا علم آ گیا اب آپ کے پاس، تو پھر اگر آپ اس وحی کے بعد بھی اگر آپ کہیں کہ چلو یہ اس بات پر خوش ہوتے ہیں تو چلو اسی طرف ڈائریکشن کر لیں ہم، تو کیا ہوگا؟ انکا، تو بے شک آپ، اذن جب، لمن الظالمین، البتہ ظالموں میں سے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر خطاب کس سے ہے؟ واحد کی ضمیر کی، واحد ضمیر ہے تاکہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، مگر اصل میں یہ بہت سی جگہوں پر قرآن میں خطاب تو آپ سے کیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے مخاطب کون ہوتے ہیں؟ تمام مسلمان ہوتے ہیں، تو یعنی کہ آپ کی امت سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو اللہ نے نبی بھی بھیج دیا اور آپ کو قبلے کا حکم بھی دے دیا، علم بھی آ گیا، اب اگر آپ کہیں کہ ہم اہل کتاب کی پیروی کریں تو پھر کیا ہوگا؟ تم ظالم بن جاؤ گے، اور ظالم کون ہوتا ہے؟ ظالم ایک تو انسان ہوتا ہے کہ جو حق ہے اس کے مطابق کام کرے، جو حق کے مطابق کام نہیں کرتا، کسی چیز کا جو حق ہوتا ہے وہ ادا نہیں کرتا، اس کا حق کسی اور کو دے دیتا ہے، تو وہ ظالم ہوتا ہے۔ تو اللہ کا حق کیا ہے کہ اللہ کے فرما برداری کی جائے، اللہ کے احکامات کو مانا جائے، تو اگر تم اللہ کے احکام کے آنے کے بعد اگر تم کسی اور کا بات مانتے ہو تو تم ظالم ہو، ظالموں میں سے بن جاؤ گے۔ یہاں پر یہ جو آیت ہے یہ ہمارے لیے بہت بڑی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعید بھی ہے کہ ہمیں اسلام، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی بات کے آگے کسی اور کی بات ان کے خلاف اگر ہے اور ہم جانتے بوجھتے اگر اس کی طرف جاتے ہیں تو یہ بہت بڑی ایک طرح سے ہمارے لیے وعید ہے کہ یہ بات اللہ کو سخت ناپسند ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ظالم کہا ہے۔
تو اس میں پھر وہ بھی باتیں آ جاتی ہیں جو دین میں، ہمارے دین میں نہیں ہے، جو بدعات ہے، دین کے طریقوں سے، لوگوں میں رسم و رواج سے ہمارے اندر آ گئی ہے، مگر ہم اس کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے انسان دنیا کے معاملات میں اپنی مرضی چلاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ مجھے یہ طریقہ پسند ہے، مجھے یہ کھانا پسند ہے، مجھے اس طرح سے رہنا پسند ہے، تو وہ دوسری بات ہے۔ لیکن اگر عبادات کے معاملے میں ایک حکم یہ ہے کہ عبادت وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان سے ثابت ہو، ورنہ عبادت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ عبادت اللہ کے لیے کی جاتی ہے، تو پھر ہم وہی چیز کو عبادت سمجھیں گے جس نے اللہ نے عبادت کہا ہے ہمیں۔ ہم اپنی مرضی سے ہم کہیں کہ میں ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو جاؤں اور دھوپ میں، اور پھر اللہ مجھ سے راضی ہو جائے کیونکہ میں یہ عبادت کر رہا ہوں اللہ کی، میں اس طرح سے قربانی دے رہا ہوں، اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، تو یہ عبادت نہیں ہے۔ ہم کہیں کہ 4 رکعت نماز تو پڑھنے کو کہا ہے، لیکن چلو میں 6 رکعت پڑھ لیتی ہوں، ہر ظہر میں 6 رکعت پڑھ لیتی ہوں، اور فجر میں 2 پڑھنے کو کہا ہے 4 پڑھ لیتی ہوں، کیونکہ میرا دل چاہتا ہے۔ نہیں، تم کو وہی کرنا ہے جو اللہ کا حکم ہے، ورنہ وہ عبادت نہیں ہے جو تم اللہ کی مرضی کے خلاف کرتے ہو۔ تو عبادت کیا ہے؟ جو اللہ نے، اللہ کے رسول نے ہمیں ثابت کر دیا، یعنی قرآن اور حدیث سے جس کی دلیل مل گئی کہ یہ عبادت ہے۔ آج ہمارے اندر بہت سی رسمیں ایسی آ گئی ہیں جس کو لوگ عبادت سمجھ کر کرتے ہیں، بڑی عقیدت سے کرتے ہیں، مزاروں پہ جا کے کھانا چڑھاتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں، پھر جب عید میلاد النبی کے نام پر وہ ساری رات جاگ کے پتہ نہیں کیا آتش بازیاں کرتے ہیں، ہنگامے کرتے ہیں اور لائٹنگ کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں ہم عبادت کر رہے ہیں۔ محرم میں وہ کیا کہتے ہیں، تاجیے ہی کہتے ہیں اس کو، جو بنا کے وہ جلوس نکالتے ہیں اور سبیلے لگاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، اور سمجھتے ہیں ہم عبادت کر رہے ہیں، مگر ان عبادتوں کا کوئی قرآن اور حدیث میں حوالہ نہیں ہے۔ تو گویا ہم وہ کام سارے جو عبادت کے نام پر کیے جاتے ہیں اسلام میں، لیکن وہ ہمیں قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہے، اور ہمیں پتہ چل جائے، ہمیں علم آ جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں کسی طرح علم دے دے، تو پھر ہمیں ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے، ٹھیک ہے، پھر ہمیں ایسے کام کرنے والوں کا ساتھ بھی نہیں دینا چاہیے۔ تو یہاں پر یہ آیت ہمارے لیے بھی سبق ہے، اور ظاہری بات ہے اسی طرح یہود و نصارہ کی بھی ہم پیروی نہیں کر سکتے، کیونکہ اب ہم کو اللہ نے اپنی شریعت دے دی ہے، اللہ نے اسی شریعت کو ہمارے لیے پسند کیا ہے۔ پھر الذین، وہ لوگ آتیناہم، دی ہم نے ان کو، الکتاب، کتاب، یعرفون، وہ پہچانتے ہیں اس کو سے مطلب یہاں پر قبلہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پہچانتے کہ یہ قبلہ جو ہے خانہ کعبہ کا قبلہ یہ مسلمانوں آخری نبی کا قبلہ ہونا ہی تھا، تو وہ اس کو جانتے ہیں، کما یعرفون، جیسا کہ وہ جانتے ہیں ابناہم، اپنے بیٹوں کو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی آخری نبی ہے، تو ان کو بھی پہچانتے تھے، ان کو کوئی شک نہیں تھا، جیسے کہ انسان اپنے بیٹے کو پہچاننے میں کبھی وہ شک میں نہیں پڑ سکتا۔ اگر 100 بچے بھی ایک جگہ پر ہے تو انسان اپنے بچے کو پہچان لیتا ہے، تو اسی طرح یہ نبی کو بھی پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ، اور بے شک، فریقاً، ایک گروہ، منہم، ان میں سے، لیکتمون، کتما، وہ چھپاتے ہیں۔ کتما جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جس چیز کو بتانا چاہیے، ظاہر کرنا چاہیے، اس کو چھپانا، اور کتما جو ہے وہ ایک جرم ہے، ٹھیک ہے، کتمان جو ہوتا ہے وہ جرم ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں سین رارا، سرن بھی ایک خفیہ چیز، چھپائی ہوئی چیز ہوتی ہے، لیکن سر جو ہے وہ اس میں برائی نہیں ہے۔ انسان بہت سی باتیں چھپا کے کرتا ہے، جیسے عبادت بھی چھپا کے کرتا ہے کہ وہ نفلی عبادات ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں بتانا، اور صدقات کرتا ہے چھپا کے کرتا ہے، تو وہ سرون کہلاتے ہیں۔ لیکن کتمان کیا ہوتا ہے؟ جب انسان جانتے بوجھتے حق کو چھپاتا ہے، جس بات کو واضح کرنا چاہیے اس کو چھپاتا ہے، تو وہ جرم ہے۔
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک گروہ بنی اسرائیل میں سے، اہل کتاب میں سے چھپاتا ہے الحق، حق کو. اور یہ ایک گروہ کون تھا؟ علماء کا گروہ تھا، کیونکہ ان کے اندر سارے لوگ برے نہیں تھے. سارے کچھ علماء ان کے، جیسے عبداللہ بن سلام تھے، وہ عالم تھے یہودیوں کے، مگر وہ مسلمان ہو گئے تھے اور اچھے مخلص مسلمان ہوئے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ سارے لوگ ایسے ہیں، بلکہ اللہ نے کیا فرمایا کہ ایک گروہ ان میں سے ایسا ہے. تو ایک گروہ چھپاتا ہے الحق، حق کو چھپاتا ہے. اور حق یہاں پر کیا تھا کہ حق بات یہ کہ یہ قبلہ بھی صحیح ہے، اللہ ہی کا حکم ہے، کیونکہ ان کو کتابوں سے پتا تھا، یہ رسول بھی سچا ہے. اس کے باوجود یہ اعتراض کرتے تھے قبلہ پر بھی اور رسول پر بھی. تو حق کو چھپا رہے تھے. وہ اس حق کو اگر وہ بتا دیتے کہ ہاں اس وقت تمام لوگوں کو بتا دیتے کہ یہ ساری چیزیں ہماری کتابوں میں موجود ہے، تو پھر بہت سے لوگوں کے لیے آسان ہو جاتا اسلام کو قبول کرنا. مگر یہ لوگ چھپا رہے تھے، وہم یعلمون، اور وہ جانتے تھے کہ ہم چھپا رہے ہیں، بس ان کو ضد تھی، حسد تھی اور دشمنی تھی، اس لیے چھپا رہے تھے. پھر الحق کو، یہ حق ہے. اور حق کیا ہوتا ہے؟ جو کہ دلائل سے ثابت ہو. اس کے مقابلے میں باطل ہوتا ہے کہ باطل جو ہوتا ہے اس کی کوئی دلائل نہیں ہوتے، مگر حق جو ہوتا ہے وہ پکے ثبوتوں سے واضح ہوتا ہے کہ یہ سچی بات ہے. تو حق ہے یعنی کہ سارے دلائل ان کے پاس موجود ہے. یہ حق ہے من ربی کا، اور تیرے رب کی طرف سے حق ہے. فلا، تو نہ، تکوننا، نہ تم ہونا، تکوننا، نون شد تشدید والا آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ نون تشدید مضارع کے ان میں تشدید والا نون شدت اور ضرور، ہاں تاکید، زبردست تاکید ہوتی. تم کبھی بھی نہ ہونا من الممترین، من سے، الممترین، ممترین شک کرنے والوں میں سے. تم کبھی، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ مخالفین کتنا بھی ہنگامہ کر رہے ہیں، اسلام کے خلاف کتنے بھی آواز اٹھا رہے ہیں اور کتنے ہی اس پر الزامات لگا رہے ہیں، تم کبھی شک میں مت آنا کہ یہی حق ہے اللہ کی طرف سے. اور آج ہمارے لیے بھی یہ حکم ہے. دیکھیں آج بہت سا پروپیگنڈا اسلام کے خلاف ہوتا ہے اور اسلام کو برا سے برا بتایا جاتا ہے، مسلمانوں کو برے سے برا بتایا جاتا ہے، اور بہت سے مسلمان بھی شک میں پڑ جاتے ہیں کہ واقعی میں اسلام میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، آج کے زمانے کے لیے پیسفل نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے. لیکن ایک مسلمان جو ہے وہ اس پروپیگنڈے میں نہیں آتا. وہ اگر غلط باتیں مشہور ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ حق کو ڈھونڈتا ہے، مگر اس کو کبھی اسلام سے، دیکھیں مسلمان برے ہو سکتے ہیں، ان کے اندر برے اخلاق ہو سکتے ہیں، مگر اسلام جو ہے وہ اللہ کا دین ہے اور وہ سچا دین ہے اور حق ہے. اس کے بارے میں کبھی بھی ہمارے دل میں شک نہیں آنا چاہیے. تو تم کبھی بھی شک میں نہ پڑنا، یہ حق ہے اللہ کی طرف سے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مزید وَلِكُلٍّ، وَلِكُلٍّ کتنے الفاظ ہیں؟ اور لیے، کلن ہر ایک کے لیے. ہم کل کا لفظ اردو میں بھی بولتے ہیں. ہم ہر ایک کے لیے وجہتن، وجہ جیسے میں نے بتایا کہ چہرہ مطلب ہوتا ہے، اس سے ڈائریکشن بھی لی جاتی ہے مطلب. تو چونکہ کسی بھی چیز کا وہ حصہ جو پہلے نظر آئے وہ وجہ کہلاتا ہے. تو کسی ڈائریکشن کی طرف ہم رخ کرتے ہیں تو وہ بھی وجہ ہوتا ہے. تو وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ، ہر ایک کے لیے کوئی سمت ہے، کوئی ڈائریکشن ہے، کوئی مقصد حیات ہے، کوئی مرکز ہے اس کی توجہ کا، اس کی تمام دلچسپیوں کا، توجہ کا، ہر چیز کا مقصد ایک ڈائریکشن ہے، ایک منبع ہے. ہوا وہ یعنی ہر ایک، وہ مولیہا اس کی طرف منہ کرتا ہے، اسی طرف بھاگ دوڑ کرتا ہے. ٹھیک ہے، دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں
ان کی زندگی کا کوئی ایسا مقصد ہوتا ہے جس کے پیچھے یہ ساری بھاگ دوڑ کرتے ہیں. کوئی انسان مال کے پیچھے بھاگ دوڑ کرتا ہے, کوئی اپنے لوگوں کے پیچھے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے, کوئی اپنی صحت کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے, کوئی دوسروں کو نقصان حسد میں دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے, کوئی بتوں کے پیچھے پڑا ہوا ہوتا ہے, کوئی پیروں کے پیچھے پڑا ہوا ہوتا ہے, کوئی کسی مذہب کے پیروں کے پیچھے پڑا ہوتا ہے. یعنی کہ ہر انسان, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر انسان کی ایک ڈائریکشن, ایک دلچسپی, ایک مقصد حیات ہوتا ہے, مگر ایک مسلمان کو کیا کرنا ہے؟ فاستبقوا, پس استبقوا کا مطلب ہوتا ہے سبقت حاصل کرنے کی کوشش کرو. سین اور تا جب آتا ہے فعل مضارع کے سامنے پہلے, تو کیا ہوتا ہے اس کا مطلب؟ حاصل کرنے کی کوشش کرنا, طلب کرنا. تو تمہاری طلب اور کوشش کیا ہونی چاہیے کہ تم سبقت لے جاؤ, تم آگے بڑھ جاؤ الخیرات, خیرات میں, نیکیوں میں. اور خیر کیا ہوتی ہے؟ خیر جو ہوتی ہے پسندیدہ اور مفید چیز, جو خوبصورت چیز ہو. مال و دولت کو بھی خیر کہا ہے قرآن میں, اور نفع بخش کوئی بھی چیز خیر کہلا سکتی ہے. اور اللہ کے احکامات کی تکمیل میں آگے بڑھنا یہ بھی خیر ہے. کیوں کہ اللہ کے احکامات میں جو انسان آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے وہ جنت کمانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, وہ اللہ کی رضا کمانے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ اصل میں سب سے بڑی خیر ہے, بیکاز اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام خزانوں کا مالک ہے, اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا مالک ہے, اور وہی ہمارے مستقبل, حال, ماضی سب کا مالک ہے. تو اگر ہم اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کریں گے تو سب سے بڑی خیر وہی ہے. تو اللہ تعالیٰ مومنوں سے کیا کہہ رہے ہیں کہ تم یہ مت غور کرو کہ فلاں کس چیز کے پیچھے پڑا ہوا ہے. ہر انسان کی ایک ڈائریکشن ہے. اگر یہودی اپنی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, عیسائی اپنی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, مشرکین اپنی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, اور سب کچھ نہ کچھ چاہ رہے ہیں اس سے, مگر تم کو کیا کرنا ہے؟ تم کو اللہ کی رضا, اللہ کے احکامات کی پابندی میں, اللہ کے احکامات کی تکمیل میں تم کو بھاگ دوڑ کرنی ہے تاکہ تم اللہ کو راضی کر لو. یہ سب سے بڑی خیر ہے. اینا, کہیں کہاں بھی ہو تم, ماں اینا ماں, جہاں کہیں تم ہو, تکونو ہو جاؤ تم, یاتی اینا ماں تکونو یعنی کہاں کہیں بھی تم ہو, یاتی لے آئے گا تم کو, بکم تم سب کو, اللہ اللہ, جمیعاً سب کے سب کو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو انسان اپنی اپنی مرضی سے, خوشی سے کسی نہ کسی چیز کے پیچھے بھاگ توڑ کرتے 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 دنیا سے رخصت ہو جائے گا, اور پھر اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا اپنے پاس. تو انسان ڈزنٹ میٹر کہ کوئی کسی بھی چیز کے پیچھے بڑھا ہے, یہ نہیں کہ وہ اللہ کی پہنچ سے باہر چلا جائے گا. تو پھر جب انسان کو اللہ تعالیٰ, پھر جب آخرت کیا ہے, آخر کار انجام کیا ہے سب کا, کہ اللہ سب کو اپنے پاس لے آئے گا. اور اللہ تعالیٰ نے اس ٹاپک پر اور بھی جگہ پہ فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مائدہ میں کہ اگر ہم چاہتے تو تمام لوگوں کو بائی فورس اللہ کا اطاعت گزار بنا دیتے. جیسے کہ مثال کے طور پر دیکھیں, اللہ انسان کے علاوہ جو کائنات کی اور چیزیں ہیں, سورج ہے, چاند ہے, ستارے ہیں, زمین ہے, آسمان ہے, تمام جانور ہیں, ان کو کوئی اختیار نہیں ہے. ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے لیے بنایا, وہ بس اپنا مقصد پورا کر رہے ہیں, that's it. ان کو یہ نہیں ہے کہ اللہ کے بنائے مقصد سے وہ نہیں پھر سکتے. اللہ نے ان کے لیے زندگی کا ایک مقصد بنا دیا, جب تک ان کا وہ مقصد پورا ہوگا, اللہ جب تک چاہے گا جب تک وہ اس مقصد کے پیچھے رہیں گے. اسی طرح فرشتے ہیں تو وہ بھی اللہ کے فرما بردار ہے, اور اللہ نے جو جس مقصد کے لیے جس فرشتوں کو بنایا بس وہ اپنا وہ کام کر رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ انسان کو بھی اگر اللہ چاہتا تو ایسا ہی بنا دیتا کہ اس کو کوئی چوائس نہ ہوتی, بس پیدا ہوا اور اللہ کا فرما بردار رہا, ساری زندگی فرما برداری میں گزاری اور دنیا سے رخصت ہو گیا.
تو اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں فرمایا لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے اندر شریعتیں بنائی، یعنی کہ ہر رسول کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ ڈفرینٹ احکامات دیے۔ جیسے ایک حدیث ہے، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انبیاء جو ہیں وہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ان کے مائیں ایک ہے اور ان کا دین الگ ہے۔ کیا مطلب ہے کہ توحید کا پیغام تو سارے انبیاء کا وہی ہے، سیم مسائل توحید کے بارے میں کہ اللہ کو ایک ماننا، مگر جہاں پر نماز اور عبادات کے طریقے ہیں، معاملات کے طریقے ہیں، زندگی گزارنے کے مختلف مسائل ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کچھ دیے تھے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے ان کے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تھوڑی بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے منسوخ کیا اور کچھ احکامات بدل دیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ مسلمانوں کو ایک شریعت دی گئی۔ تو پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ شریعتیں کیوں الگ الگ دی؟ شروع سے سارے نبی کو ایک ہی بنا دیتے، ایک ہی حکم، ایک ہی طرح کی شریعت دے دیتے تو پھر کوئی جھگڑا ہی نہ اٹھتا۔ لیکن جھگڑا کیوں اٹھا کہ اللہ نے سب کو الگ الگ دی تھی، مگر ساتھ ساتھ اللہ نے سب کو حکم کیا دیا تھا کہ تم کو سب کو آخری نبی جب آئیں گے تو سب کو اکٹھا ہونا ہے، اور جو بھی نبی اگلا نبی آتا ہے اللہ کی طرف سے تم کو اس کی بات ماننی ہے۔ وہ اللہ نے پہلے ہر نبی ہر کتاب کے ساتھ یہ حکم بھی ساتھ ساتھ دیا کہ ہاں تمہارے طریقے کچھ الگ ہیں، لیکن جب اگلا نبی اللہ کی طرف سے آئے گا اور تمہاری کچھ چیزوں کو تبدیل کرے گا تو تم کو اللہ کا حکم ماننا ہوگا، اور اسی میں تمہاری آزمائش ہے کہ تم مانتے ہو اللہ کا حکم یا اپنی بڑائی اپنی ضد میں رہتے ہو کہ نہیں ہماری شان بڑی ہے، ہم اپنی تبدیل نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو سب کو اس لیے، کیونکہ اسی میں امتحان تھا، اور اس امتحان میں جو کامیاب ہوگا اس کے لیے آخر میں جنت ہے۔ تو یہ تو اللہ کی ایک طرح سے کریشن پلان تھا، اس طرح سے کہ لوگوں کو امتحان ہوگا اور جو کامیاب ہوگا وہ اللہ کی طرف سے آخرت کی ہمیشہ کی اچھی زندگی کمائے گا۔ لیکن لوگ اپنی اپنی پہچان کے پیچھے ہی رہ گئے۔ او میں تو یہودی ہوں تو میں تو بہت زیادہ بہتر قوم ہوں دوسروں سے، میں تو عیسائی ہوں میں سب سے زیادہ اچھا ہوں، تو میں تو مسلمان ہوں میں سب سے زیادہ اچھا ہوں۔ جب انسان ان چیزوں میں پڑ گیا کہ اپنی اپنی نسل پر اپنی پہچان پر فخر کرنے لگا کہ میرا طریقہ سب سے بہتر ہے، تو پھر کیا ہوا کہ انبیاء جب آئے تو ان کو سب نے نہیں مانا، سب اپنے پرانے اس پر اٹکے رہے۔ تو اس وجہ سے کیا ہوا کہ لوگوں میں اختلاف ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر سمجھا یہ رہے ہیں کہ انسان مومن کیا ہوتا ہے تو اس کا صرف توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ نے مجھے کس چیز کا حکم دیا اور مجھے اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے۔ اس کے بعد وہ پرواہ نہیں کرتا کہ مجھے مشرق کی طرف منہ کرنا ہے، مشرق مغرب کی طرف کرنا ہے، مجھے فلاں امام کے پیچھے چلنا ہے، فلاں پیر کے پیچھے چلنا ہے، میری یہ پہچان ہے، میرا یہ خاندان ہے، میرے خاندان کے تو یہ طریقے ہیں۔ نہیں، ہر چیز پیچھے آ جاتی ہے، تمہارا خاندان، تمہاری نسل، تمہارا پیر، تمہارا امام، ہر کوئی پیچھے رہ جاتا ہے، بس اللہ کی رضا اور اللہ کا حکم سب سے آگے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر سمجھا رہے ہیں مسلمانوں کو کہ تم ان جھگڑوں میں مت پڑو، کیونکہ جو بھی ہے جیسا بھی ہے اس کو سب کو آنا میرے ہی پاس ہے اور مجھے جواب دینا ہے، اور میں ان کے سب کے جو چوائسز ہیں، جو ان کی ڈائریکشن ہے، جس طرف وہ دنیا میں بھاگ دوڑ کرتا رہا اس لحاظ سے مجھے جواب دینا پڑے گا اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آج سمجھائے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی اصلاح کرے کہ آج مسلمان جو ہے ایک مسجد میں پڑھتے ہیں تو دوسرے مسجد والوں کو برا بھلا کہتے ہیں کہ نہیں وہ مسجد تو اس مسجد کا امام صحیح نہیں ہے، اس کا یہ نہیں صحیح ہے، اس کا وہ صحیح نہیں ہے، پھر اپنا بنا لیا ہے اور اسی جھگڑے میں پڑے رہے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں اور جو جس طریقے کو اپنا لیا، چاہے بدعت کا طریقہ ہے چاہے شرک کا طریقہ ہے، مگر اس سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، مگر یہ چیز غلط ہے۔
انسان ایک مسلمان کا معیار کیا ہوتا ہے؟ اللہ اور اللہ کا رسول نے مجھے کیا فرمایا. تو اس کے لیے صحیح علم حاصل کرنا ہوتا ہے تاکہ ہمیں پتہ ہو، ہم فیصلہ کر سکیں. اور جب صحیح علم حاصل ہو جائے تو تمام بدعات کو، تمام غلط طریقوں کو چھوڑ کر صرف اللہ کی رضا کی طرف جانا ہے ہم کو. انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں دعا بھی مانگنی چاہیے، اللہم ارنا الحق الحق وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل الباطل وارزقنا اجتنابہ. یا اللہ مجھے حق بتا دے تاکہ اور حق پر چلنے والا بنا دے، اور اللہ مجھے باطل کو سمجھ دے مجھے باطل سے دور رہنے والا بنا دے. اگر ہم یہ دعا مانگتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں صحیح راستہ دکھا دے گا، اور ہمیں پھر یہ الجھنوں میں ہم نہیں پڑیں گے کہ کون کس طرف جا رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تو چاہے تو تم سب کو ساری صلاحیتیں چھین کر تم کو بالکل جیسے سارے جانور اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، تمام مخلوق جھکی ہوئی ہے، اسی طرح تم کو جھکا دے. مگر اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اس کا فیصلہ ہے کہ اس نے تم کو موقع دیا ہے کہ تم اپنی عقل اور اپنا علم استعمال کرو اور صحیح ڈائریکشن پہ چلو. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر ریپیٹ کیا اس بات کو، وَمِنْ حَيْثُ، تم جہاں کہیں ہو، خرجتا، تم جہاں کہیں سے نکلو، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تم مسجد الحرام کی طرف ہی منہ موڑنا ہے تم کو. وَإِنَّهُ، اور یہی بے شک صرف یہی ہی، لَلْحَقُّ، البتہ حق ہے، مِن رَبِّكَ، تیرے رب کی طرف سے ہے. وَمَا، اور نہیں ہے، اللہ بِغَافِلٍ، غافل، اللہ لاپرواہ بھی نہیں ہے لوگوں کے اعمال سے، اور اللہ تعالیٰ لا علم بھی نہیں ہے اما اس سے جو تعملون. اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اعمال کو دیکھ رہے ہیں. تو ہمیں اللہ ہی کی طرف، اللہ کی جس طرف اللہ ہمیں پھیرنا چاہے اسی طرف پھیر لیں. پھر یہ دوبارہ کہا گیا وَمِنْ حَيْثُ، جہاں کہیں ہو تم، خرجتا، جہیں کہیں سے نکلو، فَوَلِّ، پھر پھیر لو، وَجْهَكَ، اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں بھی تم ہو، فَوَلُّوا، پھر پھیر لو، وُجُوهَكُمْ، اپنے چہروں کو، شطرہ، اس کی طرف. اب دیکھیں کتنے بار اس بات کو دہرایا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ نمبر 1، یہ اہمیت بتا رہا ہے ہمیں کہ اس مسلمانوں کے جو مقصد زندگی ہونا چاہیے وہ ایک ہونا چاہیے، مسلمانوں کی ڈائریکشن ایک ہونی چاہیے، مسلمانوں میں یونٹی ہونی چاہیے، اور وہ یونٹی کس ڈائریکشن میں ان کو لے جائے؟ جو اللہ کی رضا ہے اس کی طرف. نمبر 1 یہ تو تاکید ہے کہ مسلمانوں کو کتنا ضروری ہے اس کے اپنے ایک قبلے پر رہنا، ایک مقصد پر رہنا. قبلہ ہمارا مقصد العین ہے. پھر دوسری بات یہاں پر، چونکہ پہلی بار یہ ایک حکم کو تبدیل کیا گیا، یعنی کہ پہلے حکم تھا مسجد اقصی کی طرف پھیرنا ہے، تو اب مسجد کعبہ کی طرف پھیرنا ہے. تو مسلمانوں کو تاکید کے لیے دہرایا گیا کہ ان کو اب کوئی شک نہ رہے کہ نہیں یہی کرنا ہے، کیونکہ یہ ایک ذہنی طور پر بڑی شک پیدا کرنے والی بات تھی کہ ایک ڈائریکشن سے بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں ہم کیوں چلے جائیں. تو بار بار مسلمانوں کو دلوں میں پکی کی گئی بات. پھر اس کے علاوہ اس کی، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا مقصود تھا کہ آپ کی رضامندی کا قبلہ ہم کر رہے ہیں، تو ایک بار اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی جو رضامندی ہے اسی طرف پھیر لو. پھر تمام مسلمانوں کے لیے ایک علت یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور خواہش تھی تو اسے بیان کیا. دوسری وجہ یہ کہ ہر اہل ملت اور صاحب دعوت کے لیے ایک مستقل مرکز کا وجود ہے، یعنی مسلمانوں کو دل میں پکا کرنا تھا کہ تمہاری ایک ڈائریکشن، ایک سمت ہے اور تم سب کو اسی پر چلنا ہے. تو وہاں پہ دہرایا. پھر تیسری دفعہ مخالفین کے اعتراضات کے ازالہ کرنے کے لیے یہ بیان کیا کہ تمام مخالفین کا منہ بند کرنے کے لیے بھی اس بات کو بار بار دہرایا گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے وہ مخالفین کا منہ بند کرنے کے لیے اللہ یہ تھا اللہ کہ نہ یکونا ہو للناس سے لوگوں کے لیے علیکم تمہارے خلاف حجتن. اب قبلہ کی ڈائریکشن کی وجہ کیا بتائی کہ کوئی تمہارے خلاف کسی کو حجت نہ رہے.
تو حجت نہ رہے سے کیا مطلب ہے کہ بنی اسرائیل جو تھے ان کو پتا تھا کہ یہ قبلہ جو ہے وہ کعبہ ہونا چاہیے مسلمانوں کا، تو اب اللہ کا حکم بھی آ گیا، تو اب ان کو کوئی ان کے لیے حجت نہیں رہی۔ تو یعنی کہ اب یہودی یہ نہ کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ سچے نبی تو نہیں ہیں، کیونکہ آخری نبی کا قبلہ تو کعبہ تھا اور آپ کا قبلہ تو بیت المقدس ہے، تو آپ سچے نبی نہیں ہیں۔ تو اب ان کے لیے یہ اعتراض ختم ہو گیا، اب ان کی حجت ختم ہو گئی۔ اسی طرح جو مکہ کے قریش تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے تھے کہ میں حضرت ابراہیم کے دین پر ہوں، اور چونکہ قریش حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے تھے، حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تھے، تو ان کو یہ اعتراض تھا کہ اگر آپ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہو اور اگر آپ حضرت ابراہیم کے دین پر ہو تو حضرت ابراہیم کا دین تو کعبہ تھا، آپ کیوں بیت المقدس کی طرف پھرے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کعبہ کو قبلہ بنایا تو قریش کو بھی یہ حجت اب نہیں ہے۔ تو یعنی کہ تمام مخالفین کو کہ دلوں میں جو بھی اسلام کے خلاف حجت تھی وہ ختم ہو گئی اللہ کے اس حکم سے، اس لیے اللہ نے بار بار اس کو دہرایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنے کچھ بتانے کے بعد بھی اگر کوئی شک کرتا ہے اور کوئی خلاف بات کرتا ہے اس کے، تو وہ کون ہوگا؟ اللہ سوائے الذین، وہ لوگ ظلموا جو کہ ظالم ہے، منہم ان میں سے۔ اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ ظالم وہ ہوتا ہے جو کہ حق کے خلاف کام کرتا ہے۔ تو چونکہ اس کے بعد حقیقت تو یہی ہوئی کہ اس کے باوجود یہودیوں نے نہ مانا، عیسائیوں نے نہ مانا اور مشرکین نے نہ مانا، قبلہ چینج ہوا تو اللہ کے نبی کو سب کو چاہیے تھا کہ اب اللہ کے نبی کو مان لیتے، کیونکہ ایک اور ثبوت آ گیا ان کے پاس، لیکن انہوں نے پھر بھی نہیں مانا، تو گویا وہ سب ظالم تھے۔ فلا، تو نہ تخشوہم، تم ان سے ڈرو، وخشونی، صرف مجھ سے ڈرو۔ مسلمانوں کو اللہ نے تسلی دی کہ تم ان اعتراض کرنے والوں سے اب مت ڈرو، میرا حکم مانو اور صرف مجھے سے ڈرو، میرے حکم کے خلاف نہ جاؤ بس۔ تو اس سے خشیہ، خاشین یا کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا، مگر یہ ایسا ڈرنا ہوتا ہے کہ اس کے اندر انسان کو امید بھی ہوتی ہے۔ تو جب اللہ سے ڈرنے کا لفظ آتا ہے تو ہمیشہ خشیہ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ ویسے انسان خوف بھی، عربی میں خوف کا لفظ بھی خوف ڈرنے کے لیے آتا ہے، تو جب اللہ کا ڈر کے لیے خشیت آتا ہے، اور ویسے خوف کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے تو وہ ایسا خوف ہوتا ہے کہ انسان کو کسی نقصان سے، کسی خطرے والی چیز سے جو خوف ہوتا ہے اس کو خوف کہتے ہیں۔ تو اللہ سے انسان خطرہ نہیں محسوس کرتا، اللہ کا خوف ایسا ہوتا ہے کہ اللہ سے انسان امید بھی رکھتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور میری مدد کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے خوف اس لیے ہوتا ہے کہ میں اللہ کو ناراض نہ کروں۔ مگر یہ خوف ایسا نہیں ہوتا جیسے کسی ڈراؤنی چیز کا خوف ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے عربی میں خوف کے نام سے، اس کو خوف ہی کہتے ہیں، مگر اللہ کے لیے ہمیشہ خشیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم مجھ سے ڈرو، یعنی کہ میری عظمت سے ڈرو، میں بڑا ہوں، میری بات مانو، میرے بات کے خلاف کسی اور کی بات نہ مانو، اور مجھ سے ہی اچھے اجر کی امید رکھو، ٹھیک ہے؟ ولی اتما، اور لیے اتما، میں تمام کر دوں، نعمتی، اپنی نعمت، علیکم، تم پر، وَلَعَلَّكُمْ، اور تاکہ تم تہتدون، تم ہدایت پا جاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ نے رسول بھیج دیا، اللہ تعالیٰ نے قبلہ دے دیا، تو یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام دیا، یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ نعمت میں نے تمہیں دی تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ کما، جیسا کہ ارسلنا، بھیجا ہم نے، فیکم، تم میں، رسولن، ایک رسول، منکم، تم میں سے، یتلو، پڑھتا ہے، علیکم، تم پر، آیاتنا، ہماری آیات، ویزکیکم، اور وہ تمہارا تزکیہ کرتا ہے۔ اور تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں حکمت کی باتیں بتاتے ہیں، ہمارے اندر برے اخلاق کو دور کر کے اچھا اخلاق پیدا ہوتا ہے، تو ہمارے ہمارا اندر اور باہر پاک ہوتا ہے، یہ تزکیہ ہے ہمارا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے دین، اگر ہم دین کا علم حاصل کرتے ہیں تو اصل میں
ہمارا اندر اور باہر پاک صاف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ذمہ داریاں تھی اس میں کیا تھا کہ آپ اللہ کا کلام ہم کو پڑھ کر سناتے تھے اور صحابہ کا تزکیہ کرتے تھے، ان کے اندر کی برائی یا جہالت کی رسمیں دور کر کے ان کو صحیح اخلاق سکھاتے تھے، وَيُعَلِّمُكُمْ اور ان کو تعلیم دیتے تھے، الکتاب کتاب کی یعنی کہ قرآن کی، والحکمہ اور حکمت یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو کہتے ہیں حکمت۔ تو وَيُعَلِّمُكُمْ اور وہ تم کو سکھاتا ہے، مَا لَمْ جو نہیں، تَکُونُوا تم تھے، تعلمون تم جانتے۔ مسلمانوں کو یہ نعمت بتائی جا رہی ہے کہ جیسا قبلہ تمہارے لیے ایک نعمت ہے اللہ کی، اور اس سے پہلے رسول بھیج کے اللہ نے اپنی نعمت کی، اور اس رسول کے ذریعے اس رسول نے تم کو جہالت سے نکالا، تم کو اللہ کی آیات پڑھ کے سنائی اور تمہارا تزکیہ کیا، تمہارے برے اخلاق کو دور کیا، اور تم لا علم تھے، جاہل تھے، تم کو قرآن کا علم سکھایا، حدیث کا علم سکھایا، اور تمہیں وہ کچھ سکھایا ہو جو تم نہیں جانتے تھے۔ یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تو اب ان نعمتوں کے بعد تم کیا کرو، فَاذْكُرُونِی تم میرا ذکر کرو، تم مجھے یاد کرو۔ اور ذکر کیا ہوتا ہے، کسی چیز کو یاد کر لینا پھر بھولنا نہیں، ٹھیک ہے، محفوظ کر لینا۔ تو جب ہم ذکر کرتے ہیں کسی چیز کو بار بار یاد، اپنے آپ کو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، تحلیل کرتے ہیں، حمد کرتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں، اللہ کو بار بار یاد کرتے ہیں، ہم بھولتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ میں فرما رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو، مجھے یاد رکھو۔ ہر معاملے میں ایک مومن کیا ہوتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ میرا اللہ اس بات کو پسند کرے گا یا نہیں پسند کرے گا، پھر وہی کرتا ہے جو اللہ کو پسند ہو اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے۔ اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں کتنی بڑی ہمیں بشارت دی کہ جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو پھر اللہ بھی اسے یاد رکھتا ہے، یعنی کہ اللہ کا ایسا بندہ جو ہر وقت اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اللہ کو یاد رکھتا ہے، تو وہ کسی مصیبت میں پڑتا ہے فوراً اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فوراً اس کی بات سنتے ہیں اور اس کو یاد کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث بھی ہے کہ بندے کا ذکر اللہ فرشتوں سے کرتے ہیں، جب اللہ ہم سے خوش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے مقرب فرشتوں سے ہماری تعریف کرتا ہے، ہمارے بارے میں بات کرتا ہے۔ تو وشکرو اور شکر کرو، لی میرا، ولا تکفرون اور تکفر یہاں ناشکری کے معنی میں ہے۔ کفر کا مطلب ایک تو ہوتا ہے انکار اور ایک ناشکری۔ ناشکری بھی ایک طرح سے انکار ہے، کیونکہ انسان کسی کے احسانوں کا مانتا نہیں ہے کہ تم نے مجھ پر احسان کیا، تو یہ ایک طرح سے کیا ہوتا ہے، وہ کفر کر رہا ہوتا ہے۔ تو تم میری ناشکری مت کرو۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر بہت اچھی آیت ہے، خوش ہونے والی آیت ہے، کیونکہ دنیا میں کسی بڑی ہستی کو ہم یاد کرتے ہیں، بڑا اس سے متاثر ہوتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہستی بھی ہمیں بہت یاد کرتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سب سے عظیم، سب سے بڑی ہستی ہے، لیکن اس کو ہم یاد کرتے ہیں تو اللہ فوراً ہمیں یاد کرتا ہے۔ پھر اللہ کا شکر ہمیں کیسے کرنا ہے؟ شکر کیا ہوتا ہے کہ کسی نعمت کو اس کا حق ادا کرنا، جیسے اگر اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہے، ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی، کان دی، زندگی دی، ہمیں وقت دیا، ہمیں بہت سی نعمتیں دی، تو ان کو اس طرح استعمال کرے کہ جس سے اللہ خوش ہو۔ اگر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو انسان ایسے استعمال کرتا ہے جس سے اللہ کے ناراضگی کے کاموں میں استعمال کرتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ناشکری ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی ہمیں دی ہے، تو اس زندگی کو ہمیں کیسے گزارنا ہے؟ جس سے اللہ راضی ہو، جس طریقوں کو اللہ نے ہمارے لیے چوز کیا اس پر ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ یہ بھی بڑا شکر ہے اللہ کا۔ اور پھر اگر ہم اس تمام اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی ناشکری کے کاموں میں استعمال کرتے ہیں، نافرمانی کے کاموں میں، تو یہ کیا ہے؟ کفران نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے۔ تو ہمارا آج کا لیسن الحمدللہ پورا ہو گیا۔